کہتے ہیں پہلی محبت دل میں اگتی پہلی نرم و نازک کونپل کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق گہرائی سے ہوتا ہے۔ پہلی محبت کی کونپل اگر دل میں جڑیں پکڑ لے تو مسل دینے کے باوجود کہیں نہ کہیں اپنا احساس باقی رکھتی ہے۔ اسے اپنی پہلی اور یک طرفہ محبت میں بہت بری شکست ہوئی تھی۔ ایسی تسلیل امیز شکست خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ مرحا احمر کی پہلی محبت کی کونپل کو نہ صرف نوچ کر پھینکا گیا تھا بلکہ اسے پاؤں تلے روندا بھی گیا تھا۔ اس کی ذات سے لے کر اس کے احساسات تک کو مجروح کیا گیا تھا۔ آہل کے منہ سے نکلے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے، اس کے ذہن کے پردوں پر چھپ گئے تھے۔ اس کا دل چھلنی ہوا تھا اور روح لہو لہان ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی جدائی کی تکلیف کے بعد اسے یہ اپنی زندگی کی دوسری بڑی تکلیف ملی تھی۔ آہل اس کی زندگی کا وہ اہم رکن بن چکا تھا جسے وہ اپنا مرکز مان بیٹھی تھی، مگر وہ مرکز اسے خود میں سمیٹنے کے بجائے آئینہ دکھا کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے لندن جا چکا تھا۔ وہ جو خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پری پیکر سمجھنے لگی تھی، سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آئینہ تو آج آہل ولید بنا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ در حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک دبو، ڈرپوک اور نالائق لڑکی ہے۔ وہ اسے اپنا ہمسفر بنا کر شرمندگی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ واقعی اس نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ جس آہل ولید کے خواب اتنے بڑے تھے وہ اپنی بیوی کے لیے اتنی چھوٹی سوچ رکھے گا۔ ہوش آنے کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، یہاں تو وہ 4 سال دے گیا تھا۔ اس سے ملے بغیر لندن چلا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی بات کا کھرا نکلا۔ جاتے ہوئے راحت اور آنسا کو سختی سے ان دونوں کے بارے میں سوچنے سے منع کر گیا تھا۔ سب کے دل ٹوٹے تھے مگر کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ مرحا ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ تکلیف سے جسم کا رواں رواں آشنا تھا۔ وہ خود کو ناکام اور شکست خوردہ محسوس کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے خود احمر کو کال کر کے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ راحت اس کی حالت کے بارے میں جانتی تھی۔ انہیں دعا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سب بتا دیا تھا۔ ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر پاتی، اور پہلی دفعہ وہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ مرحا کچھ دنوں کے لیے الفت منزل سے چلی جائے۔ وہ اس دفعہ صرف 2 جوڑے نہیں بلکہ پورا بیگ بھر کر احمر کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ دعا اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ آہل کی طرف سے بہت معافیاں مانگی تھیں لیکن وہ گمسم ہو گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آہل کے دل توڑنے اور اس کی محبت کو رسوا کرنے سے سب کچھ چھن گیا ہو۔ احمر کے ساتھ وہ اپنے ددحال آ تو گئی تھی لیکن اس کا دل کہیں الفت منزل میں ہی رہ گیا تھا۔ یہاں احمر اور اس کی دادی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن بولائی بولائی پھرتی رہتی تھی۔ دادی کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ باتیں کرتی رہتی اور وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بیٹھی رہتی۔ آنکھیں پھٹی پھٹی رہتیں اور پتلیاں ساکن ہوتیں۔ احمد نے اس کی اداسی اور ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے کا بتا دیا۔ اس کا دل ہر چیز سے اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ دوسری یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ راحت کی منت سماجت کے باوجود وہ انکاری تھی۔ ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا لیکن وہ الفت منزل واپس نہیں گئی تھی۔ الفت بیگم سے لے کر ردا تک نے اسے فون کر کے واپس آ جانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ اسے اب تنہائی اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ الفت منزل جائے گی تو آہل کی یادیں اور محبت پھر سے اس کا دامن پکڑ لے گی، اسے جکڑ لے گی۔ آہل کی یادیں اور باتیں تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں لیکن الفت منزل شاید اسے پاگل کر دیتی۔ وہ خود کو روگ لگا بیٹھی تھی۔
اور اس روگ سے باہر نکلنا اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ اب تو آنسو بھی آنا بند ہو چکے تھے۔ رات کو تکیا سوکھا ہی رہتا تھا اور دل جلتا کڑتا رہتا تھا۔ لندن کی رنگین زندگی اسے سب کچھ بھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ آہل ولید تھا۔ اس کی ذہانت چھا جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لوگ اس کی شخصیت سے بہت جلد معروف ہو جاتے تھے۔ لڑکیاں اس کے وجیح چہرے کو نظر بھر کر دیکھتی تھیں۔ وہ جب جاندار کہکا لگاتا تو لڑکیاں دل تھام لیتی اور ہر ہم عمر لڑکے دل ہی دل میں جل کر بھسم ہو جاتے۔ وہ جب ہجوم میں چٹکلے چھوڑ کر سب کو ہنساتا تو محفل کی جان بن جاتا تھا۔ وہ جب ابرو اچکائی شوخ نگاہوں سے دیکھتا، کچھ دل پھینک لڑکیاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چند ہفتوں میں ہی اپنی شخصیت کی وجاہت، خوبیوں اور ذہانت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہاں بھی بہت سی دوشیزائیں اور حسن پریاں اس کے ساتھ جذبات کا تبادلہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن اس کی نظر آج بھی صرف اور صرف اپنے مقصد پر ٹکی تھی۔ اسے محبت جیسی بیماری میں مبتلا ہونا اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا سراسر بیوقوفی لگتا تھا۔ وہ گھر فون کرتا تھا، لیکن میرا کے علاوہ سب سے بات ہوتی تھی۔ نہ وہ اس کا پوچھتا تھا اور نہ کوئی بتاتا تھا۔ مایا، دعا، راحت، عالیہ اور آنسا کے علاوہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آہل اور مرحا کے درمیان یہ سرد مہری ولید احمد کی مرحا کے لیے بے پناہ محبت کی وجہ سے ہے۔ کچھ تو آہل کو قصوروار سمجھتے تھے اور کچھ کے لیے آہل بھی اپنی جگہ پر درست تھا۔ ولید احمد گھر کے بڑے اور سربراہ تھے، اس لیے کوئی بھی انہیں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے آہل کو اس کی ضد پر باہر بھیج دیا تھا، لیکن وہ اب بھی دلی طور پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں گہری چپ سادھ لی تھی، اور اس طرح ایک بار پھر الفت منزل میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ مرحا اور آہل پھر سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آہل کے دل میں اس کا خیال نہیں تھا۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست رہی تھی، اس کی کزن تھی، اس کے ساتھ بہت اچھی یادیں جڑی تھیں، اور وہ اسے ولید احمد والے معاملے میں کب کا معاف کر چکا تھا، لیکن اس بات کے لیے وہ اس سے کسی قسم کا رابطہ کر کے یا اپنے کیے کی معافی مانگ کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس قابل بن کر پاکستان جانا چاہتا تھا کہ بابا اسے دیکھ کر فخر کر سکیں۔ وہ ان کی نظروں میں اپنے لیے وہی چمک دیکھنا چاہتا تھا جو وہ بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ اپنی ہر کامیابی پر اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کچھ جیت جانے پر اسے امید تھی کہ ایک دن وہ چمک ان کی آنکھوں میں ضرور واپس آئے گی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن وہ الفت منزل واپس نہیں گئی تھی۔ اب تو الفت منزل سے کوئی فون کرتا تو وہ کاٹ دیتی تھی۔ یہاں سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ سا بن گیا تھا۔ گال پچک گئے تھے۔ رو رو کر نظر اور کمزور ہو گئی تھی۔ کبھی بھول کر آئینے کے سامنے بھی جاتی تو خود سے نفرت محسوس ہونے لگتی۔ پورا دن چہرہ نہیں دھوتی تھی۔ اسے اپنا چہرہ بدصورت لگتا تھا۔ اپنا دبلا پتلا جسم شرمندگی کا باعث لگتا تھا۔ ناک پر ٹکی اینک معذوری لگتی تھی۔ لوگوں کے سامنے جانا اسے خائف کرنے لگا تھا۔ پہلے وہ صرف کندھے ڈھلکا کر چلتی تھی، لیکن اب تو اور سمٹ کر چلنے لگی تھی۔ بھوک لگنا بند ہو گئی تھی۔ پانی اتنا کم پیتی کہ ہونٹ ہر وقت پپڑی زدہ رہتے۔ احمد اس کو دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے دل بہلانے کی باتیں کرتے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ ایسا وقت تھا جب اسے لگنے لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہو گئی ہے۔ زندگی میں اس سے برا اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ اللہ نے اسے بیکار، بے فضول اور بے مقصد اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اس اندھیرے کی گہرائیوں میں غرق ہو رہی ہے۔ سیاہیاں اسے خود میں سمیٹ رہی ہیں۔ دنیا بھاگ رہی ہے اور وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نے اپنا فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ہر اکاؤنٹ مٹا دیا تھا۔
اسے ہنستے چہرے اور مکمل لوگوں سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی پیسوں کی تنگی دے کر، کبھی کسی دل عزیز رشتے سے محروم کر کے، اور کبھی لوگوں کے رویوں سے دل توڑ کر۔ ٹوٹا ہوا دل بہت زرخیز ہوتا ہے، اور اللہ ان ٹوٹے دلوں کو جوڑنا خوب جانتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے اندھیرا محسوس کرتا ہے تو اپنے بندے کو روشنی کی کرن دکھاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری خواہش اتنی آسانی سے اس لیے نہیں پوری کرتا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خواہش کی قدر کرنا سیکھیں۔ وہ ہمیں گھٹنوں پر اس لیے لاتا ہے کہ ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں۔ اسے غرور پسند نہیں، اسے عاجزی پسند نہیں، اسے نرم زرخیز دل پسند ہے۔ مرحا احمر گھٹنوں سے بھی نیچے پاتال کی گہرائیوں میں جا گری تھی۔ اس کا دل چھلنی ہو کر پلپلا ہو چکا تھا۔ ان سیاہ گہرائیوں سے راہ فرار اللہ کی قربت کے سوا کوئی نہیں تھی۔ اسے دل اور روح کا سکون اور غلط سوچوں سے نجات نماز سے ملی تھی۔ دادی تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی ہوتی تو وہ وہیں ساتھ نماز ادا کر لیتی۔ نماز کے بعد دادی اس کا ماتھا چومتی، دلگیر لہجے میں اس سے اس کی ماں سے کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگتی، اور وہ وہیں ان کی گود میں سر رکھے لیٹی رہتی۔ اللہ ہم سے قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ برا وقت دکھاتا ہے تاکہ ہم اچھے وقت کی قدر کر سکیں۔ مرحا احمر کے اچھے دن بس قریب ہی تھے۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد یونیورسٹی آف فائن آرٹس، جہاں اس کا نام انتظار والی لسٹ میں تھا، ایک طلباء کے چھوڑ جانے کے بعد خود بخود میرٹ لسٹ میں آ گیا تھا۔ یونیورسٹی سے اسے کال آئی تھی، اور وہ کال جیسے اس کے لیے نئی زندگی کی نوید تھی۔ اللہ نے ٹوٹے دل کو نہایت خوبصورتی سے پیوند لگایا تھا۔ وہ مرجھائے پھول سے مضبوط تناور درخت بن گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی الفت منزل میں واپس آئی تو سب نے گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ ایک آہل کی اس کی محبت کو ٹھکرا دینے سے سب ختم نہیں ہوا ہے۔ اسے بہت لوگ چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر اللہ اسے چاہتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ سے نام میرٹ لسٹ میں آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس معجزے نے اس کے اندر توانائی بھر دی تھی۔ آہل کی باتوں کے لگے زخم سوکھے نہیں تھے، ان سے خون اب بھی رستا تھا، لیکن اللہ نے جس طرح اس کی خواہش پوری کی تھی، اس سے وہ اس کی قدر و منزلت سمجھ گئی تھی۔ وہ اب محنت کرنا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے پڑھائی سے دل لگا بیٹھی تھی، دن رات پڑھتی رہتی تھی، اور پھر آخر کار اس کی محنت اور دل جمی رنگ لائی۔ یونیورسٹی کے پہلے سیمیسٹر میں اس نے ٹاپ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ الفت منزل کا ہر فرد حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا تھا کہ ذہانت سب کچھ نہیں ہوتی۔ محنت اور لگن سچی ہو تو کامیابی خود آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اپنی خوبیاں خود تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ خود سے محبت کرنا دراصل اللہ کی ذات سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ وہ چاہتا ہے اس نے ہمیں جیسا بنایا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، ہم اس پر شکر ادا کریں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی شیطان کو پسند ہے۔ مایوسی ہمارا اللہ پر سے یقین کم کر دیتی ہے۔ ہمیں خود پر اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اس ذات پر یقین کرنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کرتا ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر و منزلت سمجھ جاتے ہیں تو دنیا خود بخود سر جھکا دیتی ہے۔ خود پر اعتماد آپ کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کرتا ہے کہ لوگ آپ کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ حسن اور دلکشی وقتی طور پر پرکشش لگتی ہے، لیکن شخصیت کا نکھار دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں پوزیشن آنے کے بعد اس کا خود پر اعتماد بحال ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستیں بن گئی تھیں۔ اس کے ہم جماعت اس کی محنت اور لگن سے متاثر ہونے لگے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں ملنے والی اہمیت نے اسے پر اعتماد بنا دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نکھر رہی تھی،
لیکن اس وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی آہل کے دیے زخم مندمل ہونے کے بجائے ناسور بن گئے تھے۔ لندن میں وہ اپنی کامیابیوں کی سیڑھیاں بڑی آسانی سے عبور کر رہا تھا۔ 2 سال پر لگا کر گزرے تھے۔ انہی 2 سال میں افنان اور مایا کی شادی کے لیے وہ صرف 1 ہفتے کے لیے پاکستان گیا تھا۔ سب سے ملاقات ہوئی سوائے مرحا کے، کیونکہ وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکی تھی۔ جس دن وہ پاکستان پہنچا اسی صبح اس کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے ددھیال چلی گئی تھی۔ احمر اکیلے تھے، اس لیے وہ شادی پر نہیں آ سکی تھی۔ وہ حیدر اور ولید کے ساتھ افسوس کرنے احمر ہاؤس بھی گیا تھا، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہاں، اردل اور ردا کی زبانی اسے اتنا پتہ ضرور چلا تھا کہ وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جس میں پڑھنا اس کی خواہش تھی، اور یہ کہ وہ اب یونیورسٹی میں ٹاپ کرتی ہے۔ ٹاپ والی بات پر اسے کوئی خاص یقین نہیں آیا تھا، لیکن واپسی کے دن اس کا منتظر ضرور تھا کہ شاید وہ آج الفت منزل آئے تو اس سے ملتا ہوا جائے، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ اس نے فون کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بلاک تھا۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا، وہ ہر جگہ سے غائب تھی۔ الفت منزل کے مکینوں سے اڑتی اڑتی خبریں ملیں کہ وہ اب اس جگہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی جہاں آہل ولید کا ذکر ہو رہا ہو۔ وہ اس بات پر کتنی دیر تک ہنستا رہا اور سوچتا رہا کیا وہ اب بھی اسی پاگل پن کا شکار ہے، اور پھر وہ اس سے ملے بغیر لندن واپس آ گیا۔ ایم فل کی شاندار کامیابی کے بعد اس نے وہیں ایک کمپنی میں ملازمت کی اور ساتھ پی ایچ ڈی کرنے لگا۔ دعا کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور آنسا چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان آئے، اور اسی خواہش کے احترام میں وہ 2 سال بعد پھر سے پاکستان جا رہا تھا۔ پردیس میں خوابوں کو سر کرنے کی دوڑ نے اسے کافی حد تک تھکا دیا تھا۔ اب اپنے لوگ اور اپنا دیس یاد آنے لگا تھا۔ اس نے کمپنی سے چھٹی لی تھی، لیکن دماغ میں کہیں یہ سوچ بھی تھی کہ اگر پاکستان میں اچھی پوسٹ مل گئی تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ 4 سال ایسے ہی نہیں گزرے تھے، اپنے ساتھ بہت کچھ بدلتے ہوئے گزرے تھے۔ مایا اور افنان رشتہ ازدواج میں بن گئے تھے اور وہ افنان سنگ نیروبی چلی گئی تھی۔ اس کی دادی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ دعا کی بہت اچھی فرم میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر ملازمت ہو گئی تھی۔ اردل ڈاکٹری کی تعلیم کے آخری مراحل پہ تھا۔ ردا کالج میں تھی اور اسے فائن آرٹس میں ماسٹرز کے بعد ایم فل کے دوران ہی پاکستان کے مشہور کپڑوں کے برانڈ میں ڈیزائنر کے طور پر ملازمت مل گئی تھی۔ ان سب باتوں کے ساتھ اس کی شخصیت ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے یکسر بدل چکی تھی۔ کہتے ہیں عمر کے بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کا علم بھی بڑھ رہا ہو تو آپ کی شخصیت کا وقار بھی بڑھتا ہے۔ وقت نے اس کی شخصیت بھی بدل دی تھی۔ بڑا سا گول چشمہ باریک اور نفیس سی سیاہ چکوٹ چشمے میں بدل گیا تھا۔ سنہری اور بھورے امتزاج کے بال آبشار کی طرح کمر پر جھولنے لگے تھے۔ اس کے نفیس اور مکمل ملبوسات داد طلب ہوتے تھے۔ وہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی تھی۔ نت نئے فیشن کو بھی نفیس اور مہذب لباس میں بدلنا اس کا فن تھا۔ یونیورسٹی میں لگاتار ٹاپ کرنے سے وہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اسے خود اعتمادی نے اس کے چہرے کو پروقار اور باروب بنا دیا تھا۔ اس کے گال بھر گئے تھے۔ رنگت سورج کی سنہری کرنوں کو مات دینے لگی تھی۔ آنکھوں کی چمک اس کے کردار کی مضبوطی کی گواہی دیتی تھی۔ دبلا پتلا جسم اب تھوڑا سا فرہبی اور بھرا بھرا ہو کر پرکشش لگنے لگا تھا۔ وہ چلتی تو کندھے سیدھے ہوتے اور چال میں ایک وقار ہوتا۔ وہ کہیں سے بھی گزرتی تو لوگ اس کا قد کاٹ اور شخصیت دیکھ کر تھم جانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کا کردار تو اتنا مضبوط تھا کہ مخالف جنس بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ وہ رنگوں کے ملاپ خوب جانتی تھی۔ وہ کسی بھی عام کپڑے کو خاص بنانے میں ماہر تھی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے کئی ڈیزائننگ مقابلے جیت چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھا اس کے دل کا زخم۔ وہ زخم
جو آہل ولید نے اس کی روح کو چوٹ پہنچا کر دیا تھا۔ اس کی کامیابیوں کے قصے وہ سب سنتی تھی، لیکن ان 4 سالوں میں اس سے کبھی بات تو کیا، اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ راحت بھی اب اس کی طرف سے پرسکون تھی، البتہ آنسا اکثر اس کو دیکھ کر ایک آہ بھرتی تھیں اور دل ہی دل میں کہتی تھیں کہ آہل نے ہیرا کھو دیا۔ بوند بوند پڑتی بارش ایک دم موسلا دھار برسنے لگی تھی۔ بادل اور دھند بہت نیچے اتر آئے تھے۔ اس کی پرواز شام 4 بجے پاکستان لاہور ہوائی اڈے پر اتری تھی۔ سفید اور سیاہ دھاری دار ٹی شرٹ اور سیاہ جینز پہنے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبرو اور دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ جسم پہلے سے زیادہ مضبوط اور توانا ہو گیا تھا۔ شخصیت میں لندن کی جدید طرز زندگی کی چھاپ نے اسے مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ پرواز سے لے کر اب تک لوگ اس پر نظر ڈال کر کچھ دیر کے لیے ضرور دیکھ رہے تھے۔ وہ جاذب نظر تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس کی شخصیت دیکھنے والوں کو مرعوب کرتی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پہ صرف اردل لینے آیا تھا۔ وہ اسے دور سے ہی دیکھ چکا تھا، جو انتظار گاہ کے وسط میں کھڑا رومال سے اپنی ٹی شرٹ پونچھ رہا تھا۔ آہل سوٹ کیس گھسیٹتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ بارش ہے بھئی، چڑیا کی پوٹی نہیں جو اتنا رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہو۔ اس نے ذرا سا جھک کر اردل کے کان میں شریر سی سرگوشی کی۔ وہ جو شرٹ پر سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے محب سا تھا، خوشگوار مسکراہٹ سمیت چونک کر متوجہ ہوا، اور پھر جاندار کہکہا لگاتے ہوئے گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ تپاک اور گرم جوشی دونوں کے جذبوں کی غماز تھی۔ موٹا ہو گیا ہے ہیرو، آہل نے اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ کر اوپر اٹھایا۔ پر جان تم میں زیادہ ہے۔ وہ ہنستا ہوا الگ ہوا اور تھوڑا شرماتے ہوئے کان کھجایا۔ کوشش کرتا ہوں تمہاری طرح جم جاؤں، ریگولر ایکسرسائز کروں، لیکن سستی آڑے آ جاتی ہے۔ وہ تو تم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، آہل نے خفیف سا کہکا لگا کر کہا۔ اردل نے اس کے سوٹ کیس کے ہتھے پر ہاتھ جمایا۔ سفر کیسا رہا؟ فرسٹ کلاس۔ وہ اب پہلوؤں پر ہاتھ رکھے تابڑ توڑ برستی بارش کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں، یہ ذرا تھم جائے۔ اردل نے اس کی نگاہوں کا تعقب کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں، اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ اس نے لب بھینچ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ چلتے ہیں، گیلی مٹی کی خوشبو اچھی لگے گی، وہ مسرور سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی بے چینی تھی۔ اردل نے بھی کندھے اچکا دیے۔ چلو پھر جیسی تمہاری مرضی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے انتظار گاہ کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ اردل اسے الفت منزل کے حال احوال سے آگاہ کر رہا تھا۔ چند ایک دن میں مایا بھی پاکستان آنے والی تھی، اور تبھی دعا کے رشتے پر عمل درآمد متوقع تھی۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے اور کہکہے لگاتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ الفت منزل میں بڑے عرصے بعد ایسے کہکہے گونجے تھے، جاندار، گھمبیر اور زندگی سے بھرپور کہکہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر جمائے نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، جب اچانک شور و غل سماعت سے ٹکرایا۔ وہ جانتی تھی وہ آج آ رہا ہے، لیکن سب کی طرح اسے آہل ولید کی آمد پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ صبح سے کچن میں اس کی پسند کے پکوان بن رہے تھے۔ اردل اور ردا اس کے قصے یاد کر کے چہک رہے تھے۔ آنسا کی مسکراہٹ تھی کہ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ولید احمد ظاہری تو نہیں، لیکن مسرور ضرور تھے۔ اکلوتے بیٹے سے لاکھ شکوے شکایتیں تھیں، لیکن خون کی کشش اور محبت آپ کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ راحت بس ذرا چپ چپ تھی، لیکن بھائی بھابھی کی خاطر وہ کاموں میں اور استقبال میں پیش پیش تھیں۔ الفت بیگم کی تسبیح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کو ان کا ہونہار پوتا جہاز میں بیٹھا آسمان پر جو لٹک رہا تھا۔ حیدر ماموں بار بار اس کی پرواز کی اپ ڈیٹ دے رہے تھے۔ دعا بیچاری عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ خوش تھی، لیکن بار بار چور نگاہوں سے اس کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ مرحا کو اس بیچاری پر ترس آ رہا تھا۔ آہل جیسا بھی تھا، اس کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی تھا۔
سب خوش اور پرجوش تھے، مگر اس کے لیے آہل ولید کا آنا صرف ایک پرانے زخم کو کریدنے کے مترادف تھا۔ لیکن وہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی کہ پرانے زخم پھر سے رسنے لگیں اور وہ کمزور پڑ جائے۔ وہ اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے خود کو نارمل رکھ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ہاں، البتہ اس کے استقبال کے لیے ہال میں نہیں گئی تھی اور اسے کسی نے کہا بھی نہیں تھا۔ چشماٹو کہاں ہے؟ وہ کھانے کے میز پر بیٹھتے ہوئے بھویں اچکا کر مستفسر ہوا اور باری باری سب کی طرف دیکھا۔ سب کی مسکراہٹ ایک ساتھ غائب ہوئی تھی۔ اس نے سوالیہ نظریں سکیڑیں۔ وہ الفت منزل پہنچا تو سب نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا تھا۔ الفت بیگم سے لے کر ردا تک سب کی آنکھیں اس کی آمد کی خوشی میں چمک رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک ولید احمد سے بغل گیر رہا۔ فرتے جذبات میں وہ اس کی پیٹھ تھپک رہے تھے۔ آنسا تو باقاعدہ رونے لگی تھیں، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ الفت بیگم نے ماتھا چوما، سر پر ہاتھ پھیرا۔ عالیہ نے ہمیشہ کی طرح مذاق مستی میں اس کی وجاہت کی تعریف کی۔ راحت نے محبت سے ماتھا چوم کر گلے لگایا۔ دعا، ردا اور اردل سب نے اپنی خوشی ظاہر کی، لیکن ان سب میں وہ کہیں نہیں تھی۔ 4 سال گزر گئے تھے اور وہ تو لندن جانے کے کچھ عرصے بعد ہی سب بھول گیا تھا۔ 2 سال پہلے جب پاکستان آیا تھا تب بھی اس سے ملنا چاہتا تھا اور اب اس کی نگاہیں اسی کی متلاشی تھیں، لیکن شاید وہ آج بھی الفت منزل میں نہیں تھی۔ وہ اس کی کمی بری طرح محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ان سب سے تو وہ 2 سال پہلے بھی مل کر گیا تھا اور لندن میں بھی آئے روز بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک وہ تھی جس سے ملے ہوئے، اسے دیکھے ہوئے اور بات کیے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ سب اس کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ وہ بھی اتنے عرصے بعد اپنوں کی والہانہ محبت پا کر سرشار اور مسرور تھا۔ اس کے کہے دل سے نکل رہے تھے۔ آنکھیں بار بار خوشی کے آنسوؤں سے چمک رہی تھیں۔ تقریباً 6 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تھا اور پھر سب کے ساتھ ملنے ملانے اور ہنسی مذاق میں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ جب عالیہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی، جب اس نے کھانے کی میز پر بھی مرحا کو نہ پایا تو آخر کار اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ لیکن یہ کیا؟ ایک پل کے لیے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ حیران نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا بھی کیا سوال پوچھ لیا کہ سب گمسم ہی ہو گئے؟ چند سیکنڈ مزید خاموشی رہتی تو شاید وہ پھر سے سوال دہراتا، لیکن دعا نے سنبھل کر آہستگی سے جواب دیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، کام کر رہی ہے، کوئی اہم پروجیکٹ ہے۔ سب نے جیسے سکھ کا سانس خارج کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آنسا نے پہلو بدل کر موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ تمہاری پسند کی دم بریانی بنائی ہے، یہ لو پہلے۔ آنسا نے بریانی سے بھری ٹرے اس کی طرف بڑھائی، لیکن وہ ٹرے تھامتے ہوئے بھی دعا سے مخاطب تھا۔ تو کیا وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی؟ سب نے پھر سے بیک وقت چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر چور نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، شاید وہ بعد میں کھا لے گی۔ اب کی بار جواب راحت نے دیا تھا۔ وہ تب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ سب کے ساتھ مل کر کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا، وہ بھویں سکیڑے نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ردا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ عالیہ نے گھور کر روکا۔ رکو، تم بیٹھو اپنی جگہ پر۔ ردا رک کر آہل کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل وہ اب اکثر رات کا کھانا نہیں کھاتی ہے۔ عالیہ نے گڑبڑا کر جھوٹ کی وضاحت کی۔ وہ ہنس پڑا، بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا۔ سب پھر سے پرسکون ہو کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ردا کندھے اچکا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ رات کا کھانا کب سے چھوڑنے لگی؟ پہلے ہی صحت ایسی ہے؟ وہ اب کی بار جیسے خود سے مخاطب تھا۔ آنسا نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ کباب والی پلیٹ اٹھائی۔ یہ کباب بھی لو، عالیہ چچی نے بنائے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے پکڑائی۔
حیدر نے فوراً بات گھمائی۔ ہماری صحت کا چھوڑو فٹ مین، تم اپنا بتاؤ، مجھے تو تم کمزور لگ رہے ہو۔ وہاں کھانے پینے کی کیا روٹین تھی؟ وہ ہنسنے لگا۔ سب مسکرا کر اب اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کو کہاں سے کمزور لگنے لگا ہوں؟ مجھے تو فکر ہو رہی ہے وہاں آفس میں بیٹھ بیٹھ کر توند نہ نکل آئے۔ سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ حیدر اس کی توجہ مرحا پر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اب سب اسے کیا بتاتے کہ مرحا کتنا بدل گئی ہے۔ ان 4 سالوں میں کسی نے ایک بار بھی اس کے منہ سے آہل کا ذکر نہیں سنا تھا، اور اگر کبھی کوئی اس کے سامنے آہل کا ذکر کر بھی لیتا تو وہ وہاں سے ایسے غائب ہوتی کہ پھر نظر نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ ردا اور اردل کے علاوہ سب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آہل جاتے ہوئے مرحا کے ساتھ رشتے کے لیے منع کر گیا تھا، اور یہ بات مرحا نے دل پر لے لی ہے۔ یہ بات ویسے تو سب کے دل پر لگی تھی، لیکن سب بھول گئے تھے، کیونکہ مرحا کی طرح کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے تھے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ کھانا ختم ہوا، اور پھر وہ ہاتھ صاف کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی میٹھا رہتا ہے، تمہاری پسند کی کھیر بنائی ہے؟ عالیہ نے اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میٹھا ٹھہر کر کھاؤں گا، کھانا بہت کھا لیا۔ اب ذرا مس چشماٹو سے تو ملاؤں، میڈم بہت مصروف ہو گئی ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں کہتا زینے کی طرف چل پڑا، اور اس کے پیچھے سب کی سہمی سی نگاہیں اب اس کی پشت پر جمی تھیں۔ بارش برس کر تھم گئی تھی۔ اب ہلکی پرنم ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا دروازہ کھول رکھا تھا، جہاں سے ہوا کے تیز جھونکے آ کر اس کے کیچر میں جکڑے بالوں سے نکلی بے ترتیب لٹوں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ آدھے بال کیچر نے جکڑ رکھے تھے، اور باقی خوبصورتی سے تراشیدہ لہروں کی صورت بکھر کر پوری کمر کو ڈھک رہے تھے۔ کانوں کی لو سے جڑی چھوٹی چھوٹی سنہری بالیاں نہایت خوبصورت اور نفیس تھیں، اور سفید گردن پر باریک سنہری چین جسم کا حصہ ہی بن چکی تھی۔ گھر کے عام سے قمیض شلوار میں ملبوس وہ نہایت پروکار اور حسین لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی مناسب لمبائی کے قمیض پر نیلے اور پیلے چھوٹے پھول بنے تھے۔ ہم رنگ کھلے پائچوں والے کیپری تھا، جس سے سفید پنڈلیاں جھانک رہی تھیں۔ پیشانی پر ہلکی سی سلوٹیں ڈالے، اینک کو ناک کے وسط میں ٹکائے، اور خوبصورت تراشیدہ ناخنوں والی مخروطی انگلیوں کو کی پیڈ پر نچاتی وہ اپنے کام میں غرق تھی۔ جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا، اس نے یوں ہی گردن گھما کر سرسری سی نگاہ بائیں جانب دروازے پر ڈالی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی تھم سا گیا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے مرحا کی لٹوں کو اڑایا۔ وقت جیسے سست روی سے چلا۔ وہ ایک پل کے لیے تو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر پہچان نہیں پایا۔ آنکھوں کی پتلیاں پہلے حیرت سے سکڑیں اور پھر پھیل گئیں۔ 4 برس بعد آہل ولید آج پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک مکمل شخصیت کا مالک تو پہلے سے ہی تھا، لیکن اب تو خود کو 4 چاند لگا کر لوٹا تھا۔ ایک پل کے لیے مرحا کے دل کو کسی انجانی سی قوت نے دبوچ لیا، لیکن وہ اب اتنی صنف آہن ضرور تھی کہ جذبات کے الاؤ پر بآسانی قابو پا سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور مرحا کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ چند سیکنڈ یوں ہی حیرانگی کی حالت میں گزرے، اور پھر وہ ہنستا ہوا حیرت زدہ سا آگے بڑھا۔ تم مرحا ہی ہو یا میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں؟ وہ خوشگوار کھنکتے لہجے میں مستفسر تھا۔ ایک پل کے لیے تو مرحا کا دل چاہا اٹھ کر چیخے چلائے اور اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دے، مگر وہ آخر کو یہ سب تماشا کیوں کرتی؟
وہ اب اس کے لیے اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ کمرہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں۔ سپاٹ لہجے میں معنی خیز جواب دے کر وہ یوں پھر سے کام میں مگن ہوئی جیسے 4 سال اور اس کی دوری کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو، اور وہ جاندار کہکا لگاتا بے تکلفی سے یوں آگے بڑھا جیسے 4 سال پہلے اسی کمرے میں اسی جگہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمال ہے، لگتا ہے یہ 4 سال تم پر 10 برس بن کر گزرے ہیں۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا لگ رہا تھا۔ کیوں اتنی بوڑھی لگ رہی ہوں؟ مرحا نے نہایت پر اعتمادی سے ترکی بہ ترکی سوال کیا۔ لہجہ اب بھی پرسکون مگر سپاٹ تھا، اور نگاہیں آہل کو بری طرح نظر انداز کیے لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھیں۔ نہیں، بوڑھی تو نہیں، ہاں لیکن کچھ تو عجیب ہے۔ وہ بے تکلفانہ ہنستا ہوا بیڈ کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اس کے قیمتی کلون کی مہک کے ساتھ سگریٹ کی کڑوی سی مہک وہ بخوبی پہچان گئی تھی۔ عجیب مطلب؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ وہ نخوت سے ناک چڑھاتی استہازیہ مسکرائی، اور آہل اس کی بات پر یوں کہکا لگا کر ہنسا تھا جیسے اس نے یہ جملہ بڑے مزاحیہ اور شریر لہجے میں ادا کیا ہو۔ مرحا نے بمشکل چہرے کے بگڑتے تیور پر قابو پایا۔ دل نے ایک بار پھر اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دینے کی خواہش کی تھی۔ وہ ایک دم دھم سے اس کے سامنے بیڈ پر گرا، کوہنی کے بل لیٹ کر چہرہ ہتھیلی پر ٹکایا اور نہایت دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر تو نہایت سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی، مگر آہل کی گہری آنکھوں کو خود پر مرکوز محسوس کر سکتی تھی۔ مرحا کی حد درجہ لاپرواہی تو اس نے آتے ہی محسوس کر لی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ چاہتا تھا اس بار بھی بنا کسی معافی تلافی اور بنا کسی بحث کے وہ سب بھول جائے۔ لیکن اب کی بار وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب باروب اور اجنبیت بھرا تاثر تھا۔ اس کی گردن میں ہلکا سا تناؤ تھا۔ کمرے کی دودیا روشنی میں اس کا چہرہ نہایت پروکار لگ رہا تھا۔ اس کے سنہری بالوں کی بناوٹ، لمبائی اور لہروں میں کی گئی تراش اس کے چہرے کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ ایک خاص شان سے بیٹھی استغنائی علامت لگ رہی تھی۔ روپ، رنگ اور مزاج کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں پتھروں جیسی سختی تھی۔ آہل خاموشی سے اس کی لمبی اڑتی بھوری لٹوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مرحا عجیب کوفت کا شکار ہوئی۔ دونوں کے بیچ چند سیکنڈ قائم رہنے والی خاموشی میں آہل کی گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں بولے گئے جملے نے خلل ڈالا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ مرحا نے پلکوں کی جھالر اٹھائے اس پر سپاٹ نظر ڈالی۔ وہ پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا ٹکراؤ ہوا۔ چشمے کی اوٹ سے دیکھتی سبزی مائل بھوری آنکھوں میں گہرا جمود تھا۔ چہرے پر ہلکی سی اذیت کے آثار تھے، یوں جیسے چپکے سے کوئی نشتر جگر میں اتر جائے اور درد کا احساس ہونے سے پہلے ہی نکل جائے، جیسے موم بتی کی کانپتی لو ایک پل کو بجھتی محسوس ہو لیکن دوسرے ہی پل جھلملانے لگے۔ مرحا کے گلابی لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی۔ کسی لفظ ذو معنی تھا۔ آہل جان بوجھ کر لفظ کسی کے پیچھے چھپے معنی نظر انداز کرتا ہوا مسکرا کر بولا، تو پھر نیچے سب کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ مجھے ضروری کام ہے۔ ناگواری سے مختصر جواب دے کر نظریں پھر سے لیپ ٹاپ اسکرین پر جما دیں۔ مجھ سے بھی ضروری؟ وہ رسان سے پوچھتا بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ مرحا کا دل چاہا یہی لیپ ٹاپ زور سے بند کرے اور اس کے ماتھے پر دے مارے۔ میں کام اور انسانوں کا موازنہ نہیں کرتی۔ تم کون سا مہمان ہو؟ گھر کے فرد ہو۔
ابھی نہیں تو کبھی ملاقات ہو ہی جاتی۔ اس کے ٹھوس دو ٹوک اور کھردرے لہجے پر آہل ایک دم سے چپ ہوا اور پھر پھیکا سا مسکرایا۔ اتنے سالوں بعد آیا ہوں، کچھ پروٹوکول تو ملنا چاہیے تھا نا۔ وہ ایک دم اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنکھوں کا تصادم پھر سے ہوا۔ میرا خیال ہے نیچے سب لوگ پروٹوکول ہی دے رہے تھے، اس لیے ایک میرے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ پورے اعتمادی سے اس کی قیامت خیز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو داد دے چکی تھی۔ کبھی ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ ڈھیر ہو جایا کرتی تھی اور زبان تالوے سے جا لگتی تھی۔ وہ اس کی تلخی پر مسکرا کر سر جھکا چکا تھا، مطلب وہ آج بھی ناراض تھی، یا پھر کہیں اب بھی اس سے محبت۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون سی اپنے کام میں مگن تھی۔ آہل نے گہری سانس خارج کی۔ چلو پھر اٹھو، نیچے مل کر میٹھا کھاتے ہیں۔ پہلے کی طرح ایک پلیٹ میں 2 چمچ۔ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا اور بشاشت سے حکم دیا۔ دل نے اپنی دوست واپس پانے کی شدید خواہش کی۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ میرہا نے 2 ٹوک اور محو لہجے میں انکار کیا۔ ارے ایسا بھی کیا کام ہے؟ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر اس کی لیپ ٹاپ اسکرین پر جھکا۔ وہ کسی ایپ میں کوئی رنگ برنگا سا ڈیزائن ترتیب دے رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ ہے وہ کام جس کے لیے اتنی دیر سے ڈرامے کر رہی ہو؟ میرہا نے سختی سے لب بھینچ کر آنکھیں بند کی، جیسے ضبط اب بس ختم ہونے کو تھا۔ اب وہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے لیپ ٹاپ بند کرتی اٹھنے لگی۔ گڈ گرل، وہ پرجوش لہجے میں کہتا ہوا یوں اٹھا جیسے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہو۔ میرا بیڈ سے اتر کر پیروں میں سلیپر اڑس رہی تھی اور وہ اسے مسکراتے ہوئے یوں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ شاید اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو 4 سال کے بعد اس کا یہ بدلہ رنگ و روپ اور بھرے بھرے خد و خال دیکھ کر ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ چند قدم آگے بڑھی تو وہ بھی ہم قدم ہوا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکی اور آہل نے جیسے ہی چوکھٹ سے باہر قدم نکالا، اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ وہ جو یہ سمجھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی ہے، دروازہ بند ہونے کی آواز پر سرد سے پلٹا۔ دروازہ منہ پر بند ہوا تھا۔ وہ ایک دم ساکن ہوا۔ چند سیکنڈ لگے سب سمجھنے میں۔ اس نے ہتھا گھمایا لیکن دروازہ بند تھا۔ وہ مسکرایا اور سر جھٹکا۔ مان ہی جائے گی، دل میں سوچا اور کندھے اچکاتا سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اس سے نہ تو آہل کی آنکھوں کی انوکھی چمک چھپی تھی اور نہ ہی اچھمبے کی کیفیت میں بولے گئے ستائش بھرے جملے، لیکن اب یہ سب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی تھی جہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ اسے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ کھولا۔ وہ خود چلا گیا تھا لیکن اپنی مہک چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، ننگے پاؤں تیز تیز چلتی سوئچ بورڈ تک آئی اور پوری رفتار سے پنکھا چلا دیا۔ رات کے اس پہر بارش ایک بار پھر جھنجھلا جھنجھلا کر برس رہی تھی۔ بادلوں کی ہیبت ناک گرج الفت منزل کی در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ بجلیاں تڑپ رہی تھیں اور ننگے خنجروں کی طرح لہرا لہرا کر بادلوں کے دلوں میں چھید کر رہی تھیں۔ وہ 4 سال بعد اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا تھا، چت لیٹے مسرور سی مسکراہٹ سمیت نظریں گھما گھما کر اپنے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ لندن میں اس کا کمرہ کہاں اتنا صاف ستھرا منظر پیش کرتا تھا، یہاں کتنا سکون اور اپنا پن تھا۔ اس نے پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کروٹ لی تو کھڑکی کے ہلتے پردوں کو دیکھ کر اچانک مرہا کی ہلتی لٹیں دماغ میں گھوم گئیں۔ اس کا بدلہ، سراپا، خد و خال اور وہ رویہ،
سب لوگ ویسے تھے، ایک وہ تھی جو حیران کن حد تک بدل گئی تھی۔ ردا اور اردل میں بھی تبدیلیاں آئی تھیں، لیکن شاید اس کی تبدیلی اسے اس لیے زیادہ محسوس ہوئی کیونکہ اس نے 4 سال کے اس پورے عرصے میں اسے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ سب بہت اچھا تھا، لیکن اس کا عجیب سا رویہ ذہن میں چبھ گیا تھا۔ دفعتاً اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں، نیند اڑ گئی۔ آخر کو ہم صرف اپنے کانوں سے ہی تو نہیں سنتے، صرف آنکھوں سے تو ہی نہیں دیکھتے، بعض اوقات ہم اپنے روئیں روئیں سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ آج اس نے بھی مرہا کی بے رخی اپنے روئیں روئیں سے محسوس کی تھی۔ کبھی یہی مرہا اس کی ہر بات پر ہنستی تھی، نقرئی جل ترنگ جیسے کہے لگاتی تھی، پیار اور محبت سے بولتی تھی، اور آج کی بے رخی، لہجے کا تلخ پن اور اس سے بے نیازی برتنا کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھوں کے بل اٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک طرف تکیے کے نیچے رکھا سگریٹ اور لائٹر اٹھایا، سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا اور لائٹر کا شعلہ بجھا کر ایک طرف تکیے کے نیچے کر دیا۔ لندن میں اسے سگریٹ نوشی کی عادت ہو گئی تھی۔ رات گئے تک پڑھنا پڑتا تھا، اس لیے ذہن کو تازہ دم رکھنے کے لیے سگریٹ پی لیتا تھا، لیکن یہاں الفت منزل میں چھپ کر ہی پینی پڑتی تھی۔ ویسے بھی وہ چین سموکر نہیں تھا، دن میں کوئی ایک یا آدھی شدید طلب ہونے پر ہی پیتا تھا۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ چشماٹو میڈم میری سوچ سے بھی زیادہ سخت ناراض ہیں۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا آنکھیں چندھی کیے سوچ رہا تھا۔ خیر، تمہیں منانا آتا ہے مجھے۔ وہ مسکرایا اور سر جھٹک کر ایک طرف رکھا موبائل اٹھایا۔ اچانک اس کے نمبر کا خیال آیا تو ایک ابرو اچکائے اپنا نمبر ملایا۔ دل میں ایک مہیم سی امید تھی کہ شاید اب نمبر بلاک نہیں ہوگا، لیکن نمبر بلاک تھا۔ فیس بک، انسٹا اور واٹس ایپ سب پر یہی حال تھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکایا اور ہنسنے لگا، اور چند سیکنڈ یوں ہی ہنستا رہا۔ لڑکیاں کتنی پاگل، جذباتی اور بیوقوف ہوتی ہیں۔ مرہا بھی ایک بیوقوف ترین لڑکی نکلی۔ اسے پیار محبت کے فضول چکر میں پڑ کر اتنا اچھا اور مخلص رشتہ کھو دیا۔ خیر، اس نے لب بھینچ کر گہری سانس خارج کی۔ منا تو میں لوں گا۔ اس نے اد جلی سگریٹ کو پاس پڑے کپ میں ڈال دیا اور موبائل ہاتھ میں تھامے نیچے ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں موبائل دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں تھا۔